بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مختصر سے ابتدائی گفتگو کے ساتھ پروگرام کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے, خاقان نجیب صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے, ہارون شریف صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے. تینوں ہی ماہرین معیشت کے حوالے سے بہت اہم رائے رکھتے ہیں اور گفتگو کریں گے ایس آئی ایف سی کے قیام کو جو 1 سال مکمل ہو چکا ہے, کیا کچھ اہداف حاصل ہو سکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کتنا مشکل ہوگا اس حکومت کے لیے, کیا اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوگا یا حقیقی طور پہ کوئی ریلیف کا سامان یا ملک کی ترقی کا سامان کر سکے گا. اس کے علاوہ بات کریں گے پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی, کیونکہ آئی ایم ایف بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ پاور سیکٹر میں بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے اس کو پاکستان کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ابتدا آپ سے ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایس آئی ایف سی 1 سال مکمل کر چکا ہے, کیا کچھ ہو سکا ہے 10-12 اجلاس کے علاوہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ راستہ ہموار ہو سکا ہے انویسٹمنٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو خاصی انٹریکشن بھی ہوا ہے, کچھ ڈیلیگیشن سعودی عربیہ سے بھی آئے اور باقی جگہوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی سکسیس تو ڈپینڈ کرے گا نا جب پہلا ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچے گا اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگی, تو وہ اس میں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہے. اور وہ میرے لگتا ہے کہ ہماری جو ملک کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے وہ اس وقت شدید طریقے سے متاثر ہے, پرٹیکولرلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک انسرٹنٹی ہے میکرو لیول پہ بھی, اور فسکل ایشوز بھی بے شمار ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے بڑی مشکل سے ختم کیا, اور اگلے پروگرام میں ابھی کوئی گرین سگنل اس طرح کا نہیں آیا کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ جلد ہوگا یا وہ آسان ہوگا. اور جو اس وقت آئی ایم ایف مانگ رہا ہے چیزیں, اس کی طرف میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکلی کوئی بھی اس وقت تیار ہے ادھر جانے کے لیے. پرٹیکولرلی ان کا جو فوکس ہے اس وقت ریونیو جنریشن پہ ہے, سیلز ٹیکس اکراس دا بورڈ وہ بڑھانا چاہتے ہیں, 18% ہر چیز پہ لگانا چاہتے ہیں. تو ایک گورنمنٹ جو ہے جو پہلے ہی خاصی کمزور ہے, وہ ایسی اقدام کرنے سے پہلے حکومت چھوڑ دے گی, لیکن یہ اقدام وہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے اوپر ان کو بہت ہمیشہ کے لیے ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو آئی تھنک یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور اس میں ہمیں کوئی بیسک ریفارمز کی ضرورت ہے. پرٹیکولرلی میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اگر ہم ریونیو نہیں بڑھا سکتے تو ہم گورنمنٹ کو تو چھوٹا کر سکتے ہیں نا, ہم بیوروکریسی کو تو چھوٹا کر سکتے ہیں, اور اگر ہم اپنے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اتنے ہی کم کر دیں جتنا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ریونیو بڑھانا ہے, بٹ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں بہت سی منسٹریز فارغ کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو فنکشنز جس گورنمنٹ کے ہیں اسی کو کرنے ہیں, دوسری گورنمنٹ وہ نہ کرے فنکشنز. اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ آپ ڈیولپمنٹ پروگرام کو ختم کر دیں, پلاننگ ڈویژن کو ختم کریں, اور آلٹرنیٹ میکنزمز ڈیولپمنٹ کے لیے, ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کے لیے پرائیویٹ میکنزمز نکالیں, انفراسٹرکچر فائنینسنگ کا بندوبست کریں. سو بزنس ایز یوزول کرنا میرا خیال ہے اس وقت امپاسبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا ہارون شریف صاحب سے بھی سر کچھ پوائنٹ لے لوں. ہارون شریف صاحب, سر آپ انویسٹمنٹس کے حوالے سے بڑا آپ کا ایک کام بھی ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں. سر ایس آئی ایف سی کا جو 1 سال کا 10-12 اجلاس بھی ہوتے رہے, اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک, یعنی کہ جو طاقت کے مراکز سے لے کر سیاسی مراکز تک سبھی جو وہ شریک ہوئے, تو 1 سال کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ایس آئی ایف سی نے کچھ ورک کیا ہے, کچھ کک آف ہوئے ہیں پروجیکٹس, کچھ معاملات آگے کی طرف بڑھے؟ جی, پہلے تو بڑا کلیئر ہمیں ہونا پڑے گا تھا کہ ایس آئی ایف سی کیوں بنائی گئی. ایس آئی ایف سی بنائی گئی گلف کنٹری سے, پرٹیکولرلی سعودی عربیہ سے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کچھ بڑی ڈیلز کرنے کے. اس کا آغاز اس طرح ہوا, اور انہوں نے سعودی عربیہ اور باقی ممالک نے شکایت کی کہ بیوروکریسی بہت ہرڈلز کریٹ کرتی ہے,
تو SIFC بنائی گئی جو کہ ایک اچھا اقدام تھا کہ ہم بیوروکریسی سے ہرڈلز کو کم کریں. لیکن ایز چیزیں پروگریس ہوتی گئیں SIFC کو بھی غالباً پتہ چل گیا, جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ, کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے اندر خالی ہرڈلز نہیں ہوتی اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ڈیلز ہوتی ہیں اس کے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں, پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں. اب یہ جو 1 سال انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, دیکھیں میں تو ایز ٹیکنیکل ایکسپرٹ یا باہر بیٹھ کے ایز اے مارکیٹ پرسن میں تو رزلٹ مانگتا ہوں کہ جی آپ ایک رپورٹ شائع کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا, ناٹ کہ آپ نے کیا کام کیے, کہ آؤٹ کم آپ کے بننے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو. دیکھیے نا, تو ججمنٹ تو پرفارمنس کی وہاں ہوتی ہے. اگر وہ بتائیں کہ ہم نے 12 میٹنگز کی, ہم نے 600 انویسٹر سے ملے, یا ہم باہر گئے, یا ہم نے کوئی ڈپارٹمنٹ بنا لیے, ویل اینڈ گڈ, بٹ دیٹ از ناٹ دا پرپز. پرپز یہ ہے کہ آپ نے اچیو کیا کیا. تو اس کو ان کو اس طرح سوچنا چاہیے. دوسری چیز جو انویسٹمنٹ سے لنکڈ ہے, ایک تو ہمارا جو obsession ہے فورن انویسٹر کا. دیکھیے انویسٹر کا کوئی قومیت نہیں ہوتی, انہوں نے پیسے لگانے اور پیسے بنانے ہیں, اور اس کے اندر ہمیں اکراس دا بورڈ انسینٹیوز دینے ہیں, ان کی پروٹیکشن کرنی ہے, ان کو کوئی گارنٹی دینی ہے کہ آپ کا اگر ڈیویڈنڈ باہر جانا ہے چلا جائے گا, ان کو بتانا ہے کہ آپ کے ڈسپیوٹس کیسے ریزالو ہوں گے. بالکل, یہ 3-4 چیزیں جو ہوتی ہیں, دیکھیے یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اکنامک ریسیشن میں ہم چل رہے ہیں, پرولونگڈ میں, اس میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری سگنلز دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے حکومت کا سائز چھوٹا کرنا ہے تو رپورٹیں لکھنے کی بجائے آپ اناؤنس کر دیجئے کہ کل سے بورڈ آف انویسٹمنٹ, پرائیویٹائزیشن کمیشن, پلاننگ کمیشن ختم ہو کے ایک ادارہ بن گیا. یو نو, مرجر انویسٹرز جو ہیں یہ ون ونڈو ہوتا ہے. انویسٹرز سگنل لیں گے کہ پاکستان سنجیدہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ باقی ممالک کو دیکھیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, کہ دیکھیں اکنامک جو انفلیشن ہے اس نے بہت اکانومیز کو ہٹ کیا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت جگہ ہے, لیکن کچھ ادارے جو ہیں ان کو ملک مضبوط کرتے ہیں, جو مارکیٹ کو تحفظ بھی دیتے ہیں اور ان کو اعتماد بھی دیتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں اسلام آباد سے ڈی ریگولیٹ کر کے سیلف ریگولیشن کے ادارے کو دینی چاہیے تاکہ وہ بزنس کے ساتھ ڈیل کرے, ان کے مسئلے مسائل حل کرے. بالکل ٹھیک. لیکن آپ کو ہارون شریف صاحب کوئی ایسی 2-4-5 چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو SIFC کی وجہ سے جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں, یا کم از کم کوئی اسٹرکچرل چینجز آپ نے ایسی دیکھی ہوں کہ جو خاص طور پہ SIFC کا کام جہاں تک میری سمجھ ہے اسٹرکچرل چینجز تو تھا ہی نہیں. ان کا کام تو یہ تھا کہ اگر کوئی پروجیکٹ آتا ہے, انویسٹر آتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, اس کو سپیڈ اپ کرنا, رائٹ. تو اگر تو کوئی, لیکن ہمیں یہ ایک آدھ ٹرانزیکشن پہ اگر یہ فوکس کر کے دکھاتے, یا انہوں نے اگر کیا تو میرے علم میں نہیں ہے. سر ریکوڈک کا ایک معاملہ ہے کہ پاکستان نے اپنے شیئرز دیے ہیں سعودی عرب کو 15% کے قریب, وہ کہتے ہیں جی SIFC کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. نہیں ہے, دیکھیے جو شیئرز کی پلیسمنٹ ہے یہ تو چینج آف اونرشپ ہے. انویسٹمنٹ ہوتا ہے انکریمنٹل کیپٹل ان پروڈکٹیو سیکٹر, جس میں ہماری فالٹ لائنز ایڈریس ہو سکیں. اگر آپ فیملی سلور بیچ رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کے پاس پرائیویٹائزیشن کمیشن موجود تھا, دیکھیں نا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جوائنٹ وینچر سے آئے گی. ایسٹ ایشیا میں بھی ایسی آئی ہے, کمبوڈیا میں بھی ایسی آئی ہے, ویتنام میں بھی ایسی آئی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ایسی آئی ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آیا ہم پاکستانی انویسٹر اور باہر کے انویسٹر کو SIFC کو چاہیے کہ ایک کنویننگ سپیس کریٹ کر کے ملائیں. میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں نے جو سنا ہے, جو ابھی سعودی 25 انویسٹر آئے تھے وہ پھر سے اسلام آباد آئے. اگر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو ملنا تھا تو ان کو لاہور یا کراچی جانا چاہیے تھا نا جی, کیونکہ اسلام آباد تو کوئی ایز سچ پرائیویٹ سیکٹر کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ ان کو آپ مارکیٹ کو اوپن کیجئے, لیٹ پیپل ناؤ میک جوائنٹ وینچرز اینڈ گو فارورڈ. بالکل ٹھیک. اور SIFC نے اگر کچھ کام کیا تو دے شوڈ گو پبلک اور اپنی کنسٹیچوئنسی بلڈ کریں تاکہ لوگوں کو ان پہ مزید اعتماد آ سکے. بالکل ٹھیک ہے. خاقان نجیب صاحب, سر آپ کیا کہتے ہیں؟ IMF پروگرام کے اندر بھی موجود ہیں, مشکلات بھی موجود ہیں, SIFC نے بھی ایک سال 11 اجلاس کیے ہیں, گزارا ہے, تو کوئی انویسٹمنٹ ہم سیکیور کرنے میں کامیاب ہو سکیں
کیونکہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اور ہارون شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ بہت خاطر خواہ چیزیں ایسی سامنے نہیں آئیں کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ کامیابی کے مائل سٹون تھے یا یہ کامیابیاں تھیں انویسٹمنٹ کی صورت میں. فواد میں نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے, اس کا نام ہے انشیکلنگ دا پاکستان اکانومی, اور اس میں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی کھڑی ہوئی کہاں پہ ہے. 13% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے. پاکستان ایک اوور ریگولیٹڈ سا ملک ہے, 100 کے قریب ریگولیٹری ایجنسیز ہیں. بی او آئی کو جو اپنا کردار, پرائیویٹائزیشن کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ریڈ ٹیپزم تو ایک بات ہے, انرشیا کی شکار ہے, فائل موومنٹ ایک مشکل ہے, ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اوور ہینگ ہے. یہاں پہ ملک کھڑا ہوا ہے, پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کامیابی نہیں ہوتی. میں ایس آئی ایف سی کو بڑی ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں ایکچولی. میرا خیال ہے کہ ایس آئی ایف سی از لائک اے ہول آف گورنمنٹ اپروچ. دیکھیے نا کہ کل پہلی دفعہ ایسا تھا کہ چاروں سی ایمز بھی بیٹھے تھے اور پی ایم بھی بیٹھے تھے, آرمی چیف بھی تھے, جو میٹر کرتے ہیں پاکستان کے جوڈیشری کو چھوڑ کے ایوری ون واز آن دا ٹیبل. فار می دیٹ سم تھنگ ٹو موو فارورڈ. دوسری ان کا رول ہے کوآرڈینیٹنگ کا. تیسرا ان کا رول ہے پاکستان میں کنونس کرنے کا فارنرز کو بھی اور لوکلز کو بھی کہ کوئی انویسٹمنٹ کریں. اور آخری رول ہے فیسیلیٹیشن کا. اب اس میں کیا کامیابی ہوئی, میں آپ کو ایک کامیابی فار ایگزامپل بتاتا ہوں. 2016 میں چونکہ میں ٹیبل پہ موجود تھا, ہم پی آئی اے کو یہیں لے آئے تھے جہاں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو آپ کمال بات کر رہے ہیں, چونکہ اس وقت چیئرمین نے بھی یہ بات کر دی تھی. ہم نے بائیفرکیشن کا پلان تیار کر لیا تھا. یہ کوئی نیا پلان نہیں ہے, بائیفرکیشن کا پلان تیار کر لیا تھا. ڈی آئی بی کی ایک رپورٹ تھی دبئی اسلامک بینک کی کہ اس کو بائیفرکیٹ کر کے گڈ پی آئی اے, بیڈ پی آئی اے. بیڈ پی آئی اے میں نے ایک دن بنانے کے لیے شام کو اپنے دفتر میں بیٹھ کے ایک پاکستان ایئر ویز کے نام سے کمپنی بھی رجسٹر کرا دی تھی. اس وقت کے وزیر خزانہ کو اس کا ایک یہ بھی ہینڈ اوور کر دیا تھا کہ اس ایس یو وی میں پارک کر دیں گے. پھر کچھ ڈیتھس ہوتی ہیں اسٹار گیٹ پہ, ہم ٹریول کر رہے تھے ٹو دی آئی ایم ایف پروگرام اور ہم پل آؤٹ کر جاتے. ایس آئی ایف سی نے صرف اگر ایک فرق ڈالا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو کنٹینیوٹی کر کے گئے تھے پچھلے 6, 8, 10 مہینے میں, ایک گورنمنٹ پھر دوسری گورنمنٹ, آج بھی وہی کھڑے ہیں. ہم پی آئی اے میں آج تک یہاں پہ نہیں آئے جہاں پہ آج آئے کھڑے ہوئے ہیں. آئی تھنک کہ دیر از اے ہول آف گورنمنٹ اپروچ جس میں یہاں مجھے نہیں پتا کہ پی آئی اے کی اب بھی پرائیویٹائزیشن ہو پائے گی کہ نہیں, بٹ جن آرٹ کا انٹرسٹ ہے وہ اچھا ہے. جہاں تک دیکھیں انویسٹمنٹ کا تعلق ہے پاکستان میں, یہ میں نے اپنے آرٹیکل میں آج چونکہ ایک تصویر کھینچی ہے کہ آپ کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ کیا ہے, آپ کا اوور ریگولیشن کیا ہے, آپ کا گورنمنٹ کا اوور ہینگ کیا ہے. اس کو اوور کم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں جو کہ شاید ٹھیک نہیں ہے, بٹ کہ ہم نیش پروجیکٹس میں پیسے ڈھونڈ کر یا ہم کچھ انویسٹمنٹ دوستوں سے مانگ کر اپنا ملک چلا لیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہو تو جائے گا, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ دیر آر ریکوڈک, چاہے اس کو ٹرانسفر آف شیئر سمجھیں, وہ 15% ہو جائے گا, شاید پی آئی اے پہ موو کر جائیں گے. بٹ پاکستان کے مسائل بہت ہی ڈیپر ہیں, بہت ہی کلیدی ہیں. نہ یہ خالی ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں تو اس سے حل ہوں گے. یہ تو انرجی سیکٹر کی سرجری, ری ریگولیشن آف دا ہول ایریاز, اس کو کرنے میں, ڈومیسٹک انویسٹر کو ایکسائٹ کرنے میں, یہ سارا کام تو بہت کام مانگتا ہے. کیا ایس آئی ایف سی کے پاس یہ کوالٹی آف پروفیشنلز ہیں کہ یہ سارا کام ڈیلیور کر سکیں؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ پروجیکٹس انہوں نے سعودیز کو پچ کیے ہیں. اگین دیکھنا پڑے گا کہ ان کی فائنینشیل کیا ویلیویشن ہے, ان کی ہم کیا مراعات آفر کرنے جا رہے ہیں. سو اٹس اے ویری کمبرسم پروسیس. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ڈومیسٹک انویسٹر اس وقت ایکسائٹیڈ نہیں ہے بیکاز ڈی ریگولیشن, 22% کا پالیسی ریٹ, پاکستان کی ایک میکرو انسٹیبلٹی سے نکل کر تھوڑی سی اسٹیبلٹی میں آنا, ہائی انفلیشن رن کرنا, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اینڈ آف کورس ایک پولیٹیکل ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹل ان ہونے کی کوشش کر رہی ہے. پھر جو ہم نے کام ڈی ریگولیٹ کرنے کے کیے ہیں نا فواد, چاہے وہ آسان کاروبار ہو, ریگولیٹری گلوٹین ہو, اس کا خاطر خواہ امپیکٹ نہیں آ رہا. سو امپیکٹفل کام بھی ہم نہیں کر پا رہے. اس پورے تناظر میں ایس آئی ایف سی ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے, ایک کوآرڈینیشن کی کوشش ہے, پر پاکستان کو آف کورس جس ڈیپ سرجری کی ہر ایریا میں ضرورت ہے وہ کرنے کے لیے تو شاید ابھی ہم تیاری باندھ رہے ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ بجٹ اس کا ایک پیش خیمہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے ابتدا کریں گے. بجٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کو چیلنجز کتنے ہوں گے, خاص طور پر ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جہاں حکومت نے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے لیے متوقع شرائط جو ہیں اس کے اوپر پہلے سے عمل درآمد شروع کر دیا. بریک کے بعد اجازت لیتے ہیں.